أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ هُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. حضرات گرامی منزلت اور معتبر سامعین ایمان و بصیرت، موالیان اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام اور عاشقان رسول علیہ ابا، برادر عزیز حجت الاسلام والمسلمین آل جناب مولانا سید غلام اللہ صاحب اللہ بانی و مدیر جامع بیت العلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ حضرات کی ایمانی اور روحانی ضیافت کے فرائض انجام دینے کی خاطر کلام الہی کی جس مطہر ناقابل فراموش آیت کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ مطہر اور پاک و پاکیزہ آیت کلام الہی کے 16ویں سورہ یعنی سورہ مبارکہ النحل کی آیت نمبر 89، جس کے حوالے سے کائنات کا پروردگار اپنے قرآن مجید اور نظام قرآن مجید کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم پہچانو نظام کائنات کیا ہے. ہم قرآن کو پہچانیں، قرآن کی عظمتوں، قرآن کی فضیلتوں اور قرآن کی بزرگیوں اور قرآن کی بلندیوں کو سمجھیں، اور اللہ ان کی قرآن مجید کی بلندیوں کو سمجھتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم قرآن کی فضیلت کو سمجھیں اور قرآن کے رتبے کو سمجھیں. قرآن کے رتبے کو اس لیے بھی سمجھیں تاکہ ان کا رتبہ سمجھ میں آئے جن کے سینہ اقدس پر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا. بڑی توجہ. ہم قرآن کی بلندی کو اس لیے بھی سمجھیں تاکہ ان کی بلندی سمجھ میں آئے جن کے سینے اقدس پر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا. ہم قرآن کی بزرگیوں کو سمجھیں اس لیے بھی سمجھیں تاکہ ان کی بزرگی سمجھ میں آئے جن کے سینے اقدس پر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا. اب میں چند آیتیں قرآن کی زبانی قرآن مجید کے فضائل، قرآن کی زبانی قرآن مجید کی عظمت، قرآن مجید کی زبانی قرآن مجید کے مناقب، قرآن مجید کی زبانی قرآن مجید کے وہ مناقب کے جنہیں اللہ نے خالق کائنات نے قرآن میں بیان فرمایا ہے. ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء ھدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین. یہ قرآن تبیان ہے، یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن رحمت ہے، یہ قرآن
بشارت ہے۔ پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہ قرآن شفا ہے، یہ قرآن مشکل کشا ہے۔ پھر ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ۔ یہ قرآن علم ہے۔ پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم انزلنا الیکم نورا مبینا۔ یہ قرآن دلیل ہے، یہ قرآن نور ہے۔ پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ قرآن وہ ہے جو حق اور باطل کے درمیان فاصلہ کرنے والی کتاب ہے، فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ پھر ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک امر اللہ انزلہ الیکم۔ یہ قرآن امر ہے۔ پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم والقرآن العظیم۔ یہ قرآن عظیم ہے۔ پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقرآن کریم۔ یہ قرآن کریم ہے۔ پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارشاد ہو رہا ہے اللہ فرما رہا ہے انا نحن نزلنا الذکر انا لہ لحافظون۔ یہ قرآن ذکر ہے۔ کہیں ارشاد ہو رہا ہے یہ قرآن فکر ہے۔ تو اللہ نے اتنی ساری عظمتیں قرآن کی بیان فرمائی۔ قرآن کیا ہے؟ کہ قرآن تبیان ہے، قرآن بیان ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن بشارت ہے، قرآن امر ہے، قرآن فکر ہے، قرآن مبین ہے، قرآن نور ہے، قرآن شفا ہے، قرآن مشکل کشا ہے، قرآن فکر ہے، قرآن شعور ہے، قرآن فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، قرآن فرقان ہے، قرآن امر ہے، قرآن عظیم ہے، قرآن عظیم ہے، قرآن کریم ہے، قرآن ذکر ہے، قرآن بشارت ہے، قرآن بصیرت ہے۔ جب یہاں تک آ گئے ہو تو قرآن کے آیت اور سنتے جائیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروردگار فرما رہا ہے کہ قرآن عربین، توجہ، انا انزلناہ قرآن عربین غیر ذی عوج۔ یہ قرآن وہ ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ مولانا تشریف فرما ہے، توجہ کیجئے گا، یہ قرآن وہ ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ تو اتنا بڑا مجمع ہے، اگر میں آپ کے سامنے قرآن میں عیب تلاش کروں آپ برداشت کریں گے؟ نہیں، آپ فوراً کہیں گے آپ کافر ہو گئے، آپ بے ایمان ہو گئے، آپ بے دین ہو گئے، آپ بے دین ہو گئے، آپ کافر ہیں۔ جو قرآن میں عیب نکالے، توجہ ہے، میں ابتدا میں بات آگے تک لے جانا چاہتا ہوں، یعنی جو قرآن مجید میں عیب نکالے وہ کافر، وہ کافر، وہ کافر۔ یعنی جب قرآن میں عیب نکالنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا تو جو قرآن کے لانے والے میں عیب نکالے، صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ زندہ باد۔ تو جو قرآن میں عیب نکالنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا تو جو قرآن کے نازل ہونے والے میں عیب نکالے تو کافر، وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ فضائل تھے قرآن کی زبانی، قرآن مجید کے فضائل۔ بہت توجہ۔ اب ہم قرآن مجید کو سمجھے ان کی زبانی جن کے سینے اقدس پر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو بھی قرآن مجید کی عظمت کو سمجھتے ہوئے رسول اکرم جن کی زبان پر وحی کے پہرے، جو گفتگو کرتے ہی نہیں ہیں اپنی خواہش سے، وہ بولتے ہیں جو وحی پروردگار ہے، وہ کرتے ہیں جو وحی پروردگار ہے۔ کیا فرمایا؟
کہ جو قرآن مجید کو یاد کر کے سنائے، توجہ، جو قرآن مجید کو یاد کر کے سنائے اس کی 7 پشتیں جہنم میں نہیں جائیں گی. بہت توجہ رکھیے گا، اس کی 7 پشتیں جہنم میں نہیں جائیں گی. یعنی وہ خود، اس کا باپ، اس کا دادا، اس کا پردادا، پردادے کا باپ، ان کا باپ، ان کا باپ، یہ 7 پشتیں جہنم میں نہیں جائیں گی. کس کی بھائی؟ کہ جو قرآن یاد کرے اور سنائے، قرآن یاد کرے اور سنائے، 7 پشتیں جہنم میں نہیں جائیں گی. تو جب یہ طے ہو گیا کہ 7 پشتیں جہنم میں نہیں جائیں گی جو قرآن یاد کر کے سنائے، تو ہمیں عالم اسلام سے یہی تو گلہ ہے، یہی تو شکوہ ہے، یہی تو شکایت ہے کہ 1400 برس سے ہم یہی بتانا چاہتے ہیں، جو توجہ چاہ رہا ہوں کہ جو قرآن کو صرف یاد کر کے سنا ہے 7 پشتیں جہنم میں نہیں جائیں گی. توجہ ہے. تو وہ باپ کتنا عظیم ہوگا جس کا بیٹا 16 رجب کو رسول کی آغوش میں توریت بھی سنائے، زبور بھی سنائے، انجیل بھی سنائے اور قرآن مجید بھی سنائے. زندہ باد. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. زندہ باد مل کے. وہ باپ کتنا عظیم ہوگا جن کا بیٹا توریت سنائے، زبور سنائے اور انجیل سنائے اور قرآن سنائے. توجہ دیکھیے، توریت کا سنانا آسان تھا. میرے بڑے بھائی مولانا صاحب تشریف فرما ہے، ان کی موجود پڑھ رہا ہوں میں. کیا فرمایا؟ توریت کا سنانا آسان تھا. کیوں؟ نازل ہو چکی تھی. زبور کا سنانا آسان تھا چونکہ نازل ہو چکی تھی. انجیل کا سنانا آسان تھا چونکہ نازل ہو چکی تھی. علی نے کمال یہ کر دیا، وہ قرآن بھی سنا دیا جو ابھی نازل ہی نہیں ہوا. وہ قرآن سنا دیا، ابھی تو 10 سال کے بعد قرآن نازل ہوگا. کمال کر دیا. اچھا قرآن کیسے آئے گا؟ جبریل کوئی کتاب لے کے آئیں گے ایسے؟ نہیں. تو جبریل کتاب لے کے آئے اور آنے کے بعد رسول کو دے دی کتاب، ایسا تو نہیں ہے. کیا کیسے کا واقعہ ہوگا؟ آیت آئے گی، قرآن بنے گا. ابھی واقعہ ہوا نہیں، ہوگا. آیت آئی نہیں، آئے گی. قرآن بنے گا، ابھی آیا نہیں ہے، آئے گی. واقعہ ہوا نہیں ہے، ہوگا. اور علی کب سنا رہے ہیں؟ پہلے سنا رہے ہیں قرآن مجید. اور آگے بات بڑھا دوں، واقعہ ہوگا، آیت آئے گی، ابھی آئی نہیں ہے، واقعہ ہوا نہیں ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. یعنی کوئی بستر پہ سوئے گا، توجہ، آیت آئے گی، قرآن بنے گا. کوئی غار میں روئے گا، آیت آئے گی، قرآن بنے گا. کوئی میدان میں ڈٹے گا، آیت آئے گی، قرآن بنے گا. کوئی میدان سے بھاگے گا، آیت آئے گی، قرآن بنے گا. کوئی حالت رکوع میں زکوٰۃ دے گا، آیت آئے گی، قرآن بنے گا. کس گھر سے روٹیاں جائیں گی، سورہ آئے گا، قرآن بنے گا. اور علی کب سنا رہے ہیں؟ نازل ہونے سے پہلے. تو اس کا مطلب قرآن تھا کہاں جو علی سنا رہے ہیں؟ توجہ ہے.
یہ قرآن تھا کہاں؟ کہ اصل میں پوچھئے مفسرین سے، پوچھئے علماء سے، یہ قرآن تھا کہاں جسے علی 16 رجب کو قرآن کے نازل ہونے سے 10 سال پہلے رسول کی آغوش میں سنا رہے ہیں؟ یہ تھا کہاں؟ کہ اصل میں قرآن ہے اللہ کے ارادے کا نام، توجہ ہے، اللہ کے ارادے کا نام قرآن مجید ہے، یعنی علی اس ذات گرامی کا نام ہے کہ جو اللہ کے ارادے کو پڑھ لے، بہت توجہ، جو اللہ کے ارادے کو پڑھ لے، یعنی تمہیں موت کیوں آتی ہے علی کے فضائل سنتے ہوئے، تمہیں موت کیوں آتی ہے علی کے فضائل بیان کرتے ہوئے، ارے کھل کے کہو نا، جہاں جہاں اللہ دیکھ رہا ہے، توجہ، جہاں جہاں اللہ دیکھ رہا ہے وہاں علی دیکھ رہے ہیں، صلوات پڑھیے برحمت اللہ، زندہ باد، مل کے بھائی، جہاں جہاں اللہ دیکھ رہا ہے وہاں وہاں علی دیکھ رہے ہیں۔ چلتے چلتے ایک حدیث اور سن لیجئے گا، پیغمبر نے فرمایا، آپ نے فرمایا، جن کی زبان پر وحی کے پہرے، کہ جو اپنے دل میں قرآن اتار لے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، توجہ ہے، جو قرآن مجید کو اپنے دل میں اتار لے وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ ہم نے کہا قرآن یہ بات صحیح ہے، کہا بات تو ٹھیک ہے لیکن میں ہر ایک کے دل میں نہیں اترتا، اور توجہ آخری بار تک میں ہر ایک کے دل میں نہیں اترتا۔ میں نے کیا مطلب؟ کہ آپ نے ابھی ایک ہی حدیث تو سنی ہے، قرآن مجید نے فرمایا، دوسری مجھ سے سن لو۔ ہم نے کہا قرآن مجید آپ بتائیے، کہ رسول نے یہ بھی تو فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ ہم نے کہا ابھی بات واضح ہی نہیں ہوئی ہے۔ قرآن نے کہا سنو، میں ہر ایک کے دل میں نہیں اترتا، توجہ چاہ رہا ہوں، میں ہر ایک کے دل میں نہیں اترتا، کسی کے دل میں اتر جاتا ہوں، کسی کے حلق میں اٹک جاتا ہوں، آخری بات ہے توجہ، کسی کے دل میں اتر جاتا ہوں، کسی کے حلق میں اٹک جاتا ہوں۔ ہم نے کہا ابھی بات واضح نہیں ہوئی ہے، تو قرآن مجید نے کہا میں دل میں جھانک کر دیکھتا ہوں، توجہ، میں دل میں جھانک کر دیکھتا ہوں، جس کے دل میں علی ہوتا ہے اتر جاتا ہوں، اور دل میں علی نہیں ہوتا تو حلق میں اٹک جاتا۔ صلوات پڑھیے پر محمد وآل محمد، توجہ، تمہیں دل میں جھانک کر دیکھتا ہوں، جس کے دل میں علی ہوتا ہے تو اتر جاتا ہوں، اور علی نہیں ہوتا تو حلق میں اٹک جاتا ہوں۔ تو قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اور آگے بات بڑھا دیں، دیکھیے پوری دنیا میں سب سے زیادہ نام لیا جانے والا نام محمد، توجہ چاہ رہا ہوں میں، اس کی دلیل کیا ہے؟ علماء تشریف فرما ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ نام لیا جانے والا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پوری دنیا میں سب سے زیادہ نام لیا جانے والا نام محمد۔ دلیل کیا ہے؟ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ کوئی بھی لمحہ کائنات میں ایسا نہیں ہے جس وقت اذان نہ ہوتی رہتی ہو، بہت توجہ، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ سے بھی کم، بلکہ ہر لمحہ،
ہر لمحہ اذان ہوتی رہتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہر لمحہ کس کا نام لیا جا رہا ہے؟ نام محمد، نام محمد، نام محمد، نام محمد۔ اب یہ دیکھیں، نام محمد تو پوری کائنات لے رہی ہے، محمد مصطفیٰ کی زبان پر کس کا نام ہے؟ توجہ، ہر وقت رسول کی زبان پر، حضور کی زبان مبارک پر کس کا نام ہے؟ کبھی فرما رہے ہیں یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کبھی فرما رہے ہیں یا علی انت بمنزلت الکعبہ، کبھی فرما رہے ہیں یا علی انت بمنزل مصحف، کبھی فرما رہے ہیں علی آپ کی مثال کعبے جیسی، کبھی فرما رہے ہیں علی آپ کی مثال قرآن جیسی، کبھی فرمایا یا علی انت دموں کا دمی، لحموں کا لحمی، سلموں کا سلمی، حربوں کا حربی، کبھی فرما رہے ہیں یا علی انت وارثی، انت ولی، انت خلیفتی، انت وزیری، اے علی تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت۔ توجہ چاہ رہا ہوں، پروردگار عالم کا رسول فرما رہا ہے علی کون ہے؟ علی تو میرا وزیر ہے، میرا خلیفہ ہے، میرا جانشین ہے، یہ علی فرما رہے ہیں، یا رسول فرما رہے ہیں۔ تو ہر جگہ رسول کی زبان پر کس کا نام ہے؟ علی، علی، علی۔ آگے بات بڑھا دوں، یعنی رسول کی پوری زندگی علی کو بتانے میں، علی کو دکھانے میں اور علی کے سنانے میں گزری ہے۔ پوری زندگی علی کو بتانے میں، علی کو سنانے میں اور علی کو دکھانے میں گزری ہے۔ حضور فرما رہے ہیں رازوں کا راز علی، انوار کا درخت علی، بیت المعمور علی، ملائکہ کا قائد علی، ولی الاولیاء علی، انجیل کا ایلیا علی، زبور کا پردہ علی، غفور کا پردہ علی۔ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں میں، امام معشر علی، توجہ، امام معشر علی ہیں، تاج ایمان علی، ابن عمران علی، قسم النار والجنت علی، ید اللہ علی، عین اللہ علی، وجہ اللہ علی، نفس اللہ علی۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، علی کون ہے؟ کہا علی یہ ہے نفس اللہ علی، آدم کی مدد کرنے والا علی، آدم کی معافی دلانے والا علی، شیش کی مدد کرنے والا علی، ادریس کی مدد کرنے والا علی، ابراہیم کی مدد کرنے والا علی۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، اسحاق کی مدد کرنے والے علی، اسحاق کی مدد کرنے والے علی، اسماعیل کی مدد کرنے والے علی، یعقوب کی مدد کرنے والے علی، یوسف کی مدد کرنے والے علی، لوط کی مدد کرنے والے علی، یہود کی مدد کرنے والے علی، شعیب کی مدد کرنے والے علی، موسیٰ کی مدد کرنے والے علی، عیسیٰ کی مدد کرنے والے علی، زکریا کی مدد کرنے والے علی، یحییٰ کی مدد کرنے والے علی، ہود کی مدد کرنے والے علی، یعنی یشع کی مدد کرنے والے علی، ذوالکفل کی مدد کرنے والے علی ہیں، کینان کی مدد کرنے والے علی ہیں، عیسیٰ کی مدد کرنے والے علی، یا پھر لفظوں کو بدل دوں، آدم کو معافی دلانے والے علی، نار نمرود سے ابراہیم کو بچانے والے، توجہ ہے، کوئی آدم کو معافی دلانے والے علی، نوح کی کشتی پار لگانے والے، ذرا بولتے رہے، آدم کی معافی دلانے والے اور نوح کی کشتی پار لگانے والے، ابراہیم کو نار نمرود سے بچانے والے، موسیٰ کی مدد کرنے والے، عیسیٰ کی مدد کرنے والے علی۔ بس یہ پر بات کو ختم کرتے ہوئے بات آپ بہترین سماعتوں کے حوالے کر دینا چاہتا ہوں کہ پوری کائنات جس کا نام لے اسے محمد کہتے ہیں۔ پوری کائنات جس کا نام لے اسے محمد کہتے ہیں، محمد جس کا نام لے اسے علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ زندہ آزا مل کے پوری دنیا مل کر جس کا نام لے
انہیں محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، اور ہر لمحہ رسول جس کا نام لے انہیں علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ تو جو پوری دنیا کلمہ پڑھتی ہے، توجہ ہے، جو پوری دنیا کلمہ پڑھتی ہے وہ سنت رسول سنت علی کیا پڑھتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ اور جو شیعہ پڑھتے ہیں علی یہ رسول کی سنت ہے۔ صلوات پڑھیے پر محمد تو رسول کی زبان پر ہر لمحہ جس کا نام ہے وہ علی ولی اللہ۔ جلدی جلدی بات کو ختم کر دوں گا، زیادہ وقت نہیں ہے اور بھی چہلم ہے، مجلس عزا ہو رہی ہے، لہذا ایک قانون بتا دوں۔ رسول کو ظاہری طور پر سدا نہیں رہنا، 11 ہجری کو چلے جانا، اور ہدایت کا قانون کیا ہے کہ جب کوئی ہادی جا رہا ہے تو اپنے بعد ہادی چھوڑ کے جائے۔ توجہ ہے، جب جا رہا ہے تو اپنے بعد ہادی چھوڑ کے جائے۔ اب بنائے کسے؟ ہادی تو جا رہا ہے، بنانا ہے ہادی، کسے بنائے؟ کہا جو قرآن کا اصول ہے وہ دیکھو کیا ہے۔ ہم نے قرآن کو پڑھا تو ہمیں ملا ہے جب بھی کسی دور میں بھی جس نبی نے اپنا وصی، اپنا وزیر، اپنا خلیفہ، اپنا جانشین جسے بنایا، یا تو اولاد کو بنایا یا بھائی کو بنایا۔ بہت توجہ، اصحاب کو نہیں بنایا۔ کسی بھی نبی نے اپنا وزیر، اپنا وصی، اپنا خلیفہ جسے کسے بنایا؟ یا تو اولاد کو بنایا یا بھائی کو بنایا۔ تو آپ میں سے کوئی بھی کہہ سکتا ہے، آپ دعویٰ کر رہے ہیں صاحب منبر سے، دلیل بھی تو دیجئے، اور ہم بغیر دلیل کے بات کرتے نہیں ہیں۔ رسول کی جگہ پر کون آئے گا؟ یا تو بھائیوں میں سے یا اولاد میں سے۔ تو سن لیجئے 2-4 آیات، 2-4 واقعات اور بات مکمل ہو جائے گی۔ اللہ نے سورہ آل عمران، تیسرا سورہ ہے، آیت نمبر 33، اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ ہم نے آدم کا انتخاب کیا، ہم نے نوح کو سلیکٹ کیا، اور ہم نے ابراہیم کی اولاد کو چنا، اور ہم نے آل عمران کو چنا۔ آل عمران جانتے ہیں عمران کس کا نام ہے؟ جناب ابو طالب کا نام۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے اولاد ابراہیم کو چنا اور اولاد عمران کا انتخاب کیا۔ تو اس آیت میں یہ بتائیے اولاد کا ذکر ہے یا اصحاب کا؟ اولاد کا ذکر ہے نا۔ اللہ نے کسے بنایا ہادی؟ ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد۔ آگے بڑھیے، سورہ حدید 57واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 26 ہے۔ اللہ پھر فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد ارسلنا نوحا وابراہیم وجعلنا فی ذریتہما النبوۃ والکتاب۔ ہم نے نوح کو رسول بنا کے بھیجا، ابراہیم کو رسول بنا کر بھیجا۔ ان دونوں کی اولاد میں، ان دونوں کی ذریت میں ہم نے کتاب کو بھی رکھا اور نبوت کو بھی رکھا۔ توجہ ہے، بات پہنچے گی انشاءاللہ، آپ بولیں گے۔ اس آیت میں بھی اولاد کا تذکرہ ہے، اصحاب کا نہیں ہے۔ توجہ، تیسری آیت سورہ انعام 6واں سورہ ہے اور آیت کا نشان ہے 84 سے 87 نمبر تک آیت ہے۔ تو اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ وَسُلَيْمَانَ داؤد ایوب
یوسفا، زکریا، یحییٰ، الیاسا، یہ ایک طویل آیت ہے جس میں اللہ نے 18 انبیاء کا ذکر کیا۔ 18 نبیوں کے نام گنانے کے بعد اب اللہ فرما رہا ہے وہ ذریاتہم و اخوانہم وجتبناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم۔ توجہ ہے، کیا فرمایا؟ ہم نے ابراہیم کے بیٹے اسحاق کو ہادی بنایا، ابراہیم کے پوتے یعقوب کو ہادی بنایا، اور ہم نے ہدایت کا سلسلہ چلتے چلتے انبیاء کا نام گنانے کے بعد اللہ فرما رہا ہے وہ ذریات و اخوانہم، ہم نے ان کی اولاد میں، ان کے بھائیوں میں ہدایت کو رکھا۔ تو اس آیت میں بھی اولاد کا تذکرہ اور بھائیوں کا تذکرہ۔ یہ تھی قرآن کی آیات جو میں نے پیش کی، جس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ جو جسے ہادی بنا رہا ہے یا تو نبیوں کے بھائی یا نبیوں کی اولاد۔ اب تاریخ کو دیکھیے، اللہ نے ہادی بنایا حضرت آدم کو، حضرت آدم کے بعد ہادی بنایا حضرت آدم کے بیٹے شیش کو ہادی بنایا، شیش کے بعد اگر کسی ہادی بنایا، شیش کے بعد شیش کے بیٹے انوش کو ہادی بنایا، انوش کے بعد انوش کے بیٹے کینان کو ہادی بنایا، کینان کے بعد کینان کے بیٹے یوارب کو ہادی بنایا، یوارب کے بعد یوارب کے بیٹے ادریس کو ہادی بنایا، ادریس کے بعد ادریس کے بیٹے متشرہ کو ہادی بنایا، متشرہ کے بعد متشرہ کے بیٹے لمک کو ہادی بنایا، لمک کے بعد لمک کے بیٹے نوح کو ہادی بنایا، نوح کے بعد نوح کے بیٹے شام کو ہادی بنایا، شام کے بعد توجہ چاہ رہا ہوں میں، اس کے بعد موسیٰ کے بھائی ہارون کو ہادی بنایا۔ تو تاریخ کے اوراق بھی گواہ ہے، قرآن کی آیات بھی گواہ ہیں، اللہ جسے ہادی بناتا ہے یا تو نبی کے بھائی ہو یا نبی کی اولاد ہو۔ اللہ نے اصحاب کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ اب اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ رسول کا کوئی بھائی نہیں ہے، رسول کا کوئی بیٹا نہیں ہے، بہت توجہ چاہ رہا ہوں میں، رسول کا تو کوئی بھائی نہیں ہے، رسول کا کوئی بیٹا نہیں ہے، تو ان کے سوال کا جواب میں آپ کو دے رہا ہوں۔ ان سے کہیے گا ہمارے ساتھ مباہلے میں آ جاؤ، بہت توجہ، ہمارے ساتھ مباہلے میں آ جاؤ۔ جب مباہلے میں پہنچا تو دیکھو آگے آگے نبی کے بیٹے، پیچھے پیچھے نبی کا بھائی علی ہے۔ چلنے کا انداز کیا ہے؟ آگے آگے رسول ہے انگلی پکڑے ہوئے، امام حسن ہے، گود میں امام حسین ہے، رسول کا قدم، رسول نے قدم اٹھایا وہاں بطول کا قدم، بطول کا قدم اٹھایا وہاں علی کا قدم۔ توجہ، اگر دیکھنا ہو نبی کی اولاد کون ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، علماء تشریف فرمائے ابنانا ابناکم، اللہ نے فرمایا تھا اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ اب رسول کس کو لے گئے؟ حسن اور حسین کو۔ تو کہتے ہو رسول کے بیٹے نہیں ہیں، آگے آگے رسول کے بیٹے ہیں، پیچھے پیچھے نبی کا بھائی علی ہے، جس کے لیے رسول نے فرمایا یا علی تو دنیا میں میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ صلوات پڑھیے پر محمد زندہ باد۔ مل کے ذرا یاری بہت توجہ۔ اچھا، نبی کے وہ خاندان کی کون سی شق ہے جس میں نبی کی وصایت جائے گی اور نبی کی ولایت جائے گی؟ ایسا خاندان لاؤ تو صحیح، ایسا کردار لاؤ تو صحیح جس میں رسول کا کردار ہو۔ وہ کون سی شق ہے جس میں نبی کی ولایت جائے گی؟ اچھا، اللہ نے ظاہری طور پر سلسلہ امامت کہاں سے شروع کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ جب اللہ نے کہا ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا تو امامت کائے میں مانگی؟ قال من ذریتی،
کیا میری اولاد میں؟ یہ نہیں کہا میرے اصحاب میں، کیا کہا میری اولاد. تو اللہ نے فرمایا اولاد میں بھی دیں گے، آپ کی اولاد میں رکھیں گے، لیکن شرط ہے لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ امامت ظالمین کو نہیں ملے گا. توجہ. اچھا اللہ نے رکھا ہے، پھر یہ میں نے دعویٰ تو کر دیا کہ جناب ابراہیم کو اللہ نے امام بنایا. اب دعوے کے ساتھ دو آیتیں دلیل دے کر بات کو میں جلدی ختم کر دوں گا. کیا فرمایا؟ امامت کو میری ذریت میں. جب اللہ نے وعدہ کر لیا کہ ہم ذریت میں رکھیں گے تو دلیل بھی تو دے گا نا اللہ. تو اس قرآن مجید کی دوسری آیت اس کی دلیل ہے. ارشاد ہو رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلَهَا کَلِمَةً باقیۃ فی عقیبہ، ہم نے ابراہیم کی ذریت میں کلمہ باقیہ کو رکھا. کلمہ باقیہ کو رکھا. کلمہ باقیہ سے مراد ہے امامت. ہم نے ابراہیم کی نسل میں امامت کو رکھا، ایک کلمے کو رکھا. اس کا مطلب یہ جہاں جہاں کلمہ جائے گا وہاں تک امامت جائے گی. توجہ. اب ایک آیت اور سن لیجئے. اب اللہ نے فرمایا کلمہ کون سا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت فرعها فی السماء. بہت توجہ مولانا صاحب، خود ہی توجہ ہے. اللہ فرما رہا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے کلمہ طیبہ کو شجرہ طیبہ جیسا بنایا. کلمہ طیبہ کو کیسا بنایا؟ شجرہ طیبہ جیسا. شجر کہتے ہیں درخت کو، پاک و پاکیزہ درخت جیسا بنایا کلمہ طیبہ کو. اب اس کی شناخت بتائی، نشانی بتائی کہ وہ شجر کون سا ہے جو جس کی مثال کلمہ طیبہ. کلمہ طیبہ کو شجر طیبہ جیسا بنایا. وہ پاک و پاکیزہ درخت، اس کی نشانی کیا ہے؟ اصلها ثابت، اس کی جڑ زمین میں ہے. فرعها فی السماء، اس کی شاخ آسمان میں. میں ثابت کروں گا، آپ بتائیے کیا آپ نے کوئی ایسا درخت دیکھا اپنی زندگی میں جس کی جڑ زمین میں ہو اور شاخ آسمان میں؟ میں بڑے معذرت کے ساتھ اپنے بزرگوں سے سوال کرتا ہوں، بزرگ بیٹھے کیا دیکھا ہے؟ کہا نہیں، ایسا کوئی درخت ہم نے نہیں دیکھا جس کی جڑ زمین میں ہو، شاخ. اگر میں اس امام بارگاہ میں یہی بیٹھے بیٹھے آپ کو وہ شجر دکھا دوں، توجہ ہے، جس کی جڑ زمین میں اور شاخ یہی دکھاؤں گا. ابھی قرآن کی آیت ہے وہ شجرہ طیبہ جس کی جڑ زمین میں ہے، شاخ آسمان میں ہے. دلیل کیا ہے؟ کیا دکھائیے. آپ میرے ساتھ یہ بیٹھے بیٹھے عالم تصور میں مکہ جائیں. پہنچ گئے مکے میں ایک جگہ ہے کعبہ. توجہ ہے، ہم کعبے پہنچ گئے. کعبے کے اندر فتح مکہ کے بعد علی آئے اور رسول آئے. خانہ کعبہ کے اندر جو بت نیچے رکھے ہوئے تھے پہنچ گئے، جو بت نیچے رکھے ہوئے تھے ان کو گرا دیے. اب کچھ بت رکھے ہوئے تھے اوپر، ان کو بھی گرانا تھا. اللہ کے رسول کون ہے؟ اشارہ کر دیں تو چاند ٹکڑے ہو جائے، اشارہ کر دیں درخت دو حصوں میں تقسیم ہو جائے، اشارہ کر دیں کنکریا کلمہ پڑھے، اشارہ کر دیتے بت گر جاتے. مگر اشارہ نہیں کیا. ایک مرتبہ کہا علی کہ جی سرکار، جی میرے مولا، جی میرے آقا، کیا حکم ہے؟ ایسا کرو یا تو تم اپنے کاندھوں کو جھکاؤ، میں تمہارے کاندھوں پر سوار ہو جاؤں، یا ایسا کرو
کہ میں کاندھوں کو جھکاتا ہوں، آپ میرے کاندھے پر سوار ہو جاؤ۔ تو علی نے فرمایا یا رسول اللہ، میں کہا آپ کے دوست کہا میں کاندھوں کو جھکاتا ہوں، آپ میرے کاندھے پر سوار ہو جائے۔ ادھر پیغمبر نے ادھر علی نے اپنے کاندھوں کو جھکایا، توجہ چاہ رہا ہوں میں، ادھر علی نے اپنے کاندھوں کو جھکایا، پیغمبر کا قدم فرش سے اٹھا، عرش سے جبریل چلا، بہت توجہ چاہ رہا ہوں میں، عرش سے جبریل چلا، آنے کے بعد کہا رسول اللہ آپ کہاں قدم رکھ رہے ہیں؟ یہ ہاتھ ید اللہ، توجہ چاہ رہا ہوں، آپ کہاں قدم رکھ رہے ہیں؟ یہ ہاتھ ید اللہ ہے اور یہ اللہ کے رسول۔ آج تو ثابت یہ ہونا ہے جڑ کون ہے، شاخ کون ہے، لہذا آپ قدم نہ رکھیں بلکہ آپ کاندھوں کو جھکائیں، علی کا قدم رکھے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، ادھر رسول نے شانوں کو جھکایا، ادھر علی نے اپنے قدموں کو دوش پیغمبر پر رکھا، بت گرا رہے ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا میں کیا دکھا رہا ہوں، شجرہ طیبہ جس کی جڑ زمین میں، شاخ آسمان میں، دوش نبی پر علی کھڑے ہیں۔ رسول نے سوال کر لیا علی کیسا محسوس ہو رہا ہے، کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ کہا چاہوں تو عرش کو چھو لوں، مجھے نہیں پتا پیچھے والے کہاں بیٹھے ہیں، توجہ چاروں آخری بار تک توجہ، کہا چاہوں تو آسمان کو چھو لوں۔ تو رسول نے کیا فرمایا کہ جو شجرہ طیبہ ہے اس کی جڑ میں ہوں، علی شاخ، توجہ، اور آپ جو بیٹھے ہیں آپ کون ہیں بھائی؟ اس شاخ کے پتے، لیکن ایک جملہ عرض کر دوں، اس شاخ کے پتے لیکن پتا پتا ہو، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں بھائی، پتا پتا ہو، پتے باز نہ ہو۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، مل کے بھائی، مل کے مل کے بھائی، علی علی مل کے بھائی، مل کے یا علی یا پتا ہو، پتا پتے باز نہ ہو، کردار اچھا ہو، اخلاق اچھا ہو۔ اچھا جو پتا شاخ سے جڑا رہا، بہت توجہ، جو پتا شاخ سے جڑا رہا وہ آباد، بہت توجہ ہے، وہ شاخ کون ہے؟ علی، جڑ کون ہے؟ رسول۔ تو جو شاخ سے جڑا رہا آباد، جس نے شاخ کو چھوڑا وہ برباد، توجہ، جس نے شاخ کو چھوڑا وہ برباد۔ اب اگر پتا شاخ سے ٹوٹ کر جڑ میں گر جائے، بات میں نے مکمل کہہ دی ہے، مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، اگر پتا ٹوٹ کر جڑ میں گر جائے اور کوئی اس کو ہرا بھرا کرنے کے چکر میں پانی دیتا رہے، توجہ ہے، اس پتے کو جو ٹوٹ کر جڑ میں گر گیا اسے ہرا بھرا کرنے کے چکر میں اب روز پانی دیا جا رہا ہے، ہرا بھرا ہوگا؟ سڑ تو سکتا ہے، سڑ تو سکتا ہے مگر ہرا بھرا نہیں ہو سکتا۔ ہم زمانے کو بتانا یہی تو چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہو تو ہرا بھرا رہو، علی کے دروازے پر آ جاؤ۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ علی کے دروازے پر آ جاؤ، کتنا ہرا بھرا کرنے کے چکر میں پانی دے لیں مگر سڑ تو سکتا ہے، ہرا بھرا
نہیں ہو سکتا. تو علی کے رسول خدا کے دو صاحبان، بس بات کو مکمل کر رہا ہوں 2 منٹ کے اندر. رسول کے کتنے صاحبان؟ 2. نسل امامت کو کہاں رکھا؟ یہ بات ختم کر دوں گا بس 2 منٹ کے اندر. 2 صاحبان ہیں. ایک صاحبان کا نام ہے ابو طالب، سرکار ابو طالب، اور ایک صاحبان کا نام جناب خدیجۃ الکبریٰ. ابو طالب کون؟ محسن دین. ابو طالب کون؟ محسن شریعت. ابو طالب کون؟ محسن رسالت. ابو طالب کون؟ سردار بطحا. ابو طالب کون؟ جن کے گھر میں حضور پیدا ہوئے. ابو طالب کون؟ جنہوں نے حضور کا نام محمد رکھا. ابو طالب کون؟ کہ جنہوں نے حضور کو پالا. ابو طالب کون؟ کہ جنہوں نے حضور کا نکاح پڑھا. توجہ ہے. کون ہے ابو طالب؟ حضور پیدا کہاں ہوئے؟ ابو طالب کے گھر میں. نام کس نے رکھا؟ سرکار ابو طالب نے. توجہ ہے. اچھا پالا کس نے؟ سرکار ابو طالب نے. نکاح کس نے پڑھا؟ سرکار ابو طالب نے. اب اللہ نے سورہ رحمان میں فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان. اے سرکار ابو طالب، اللہ فرما رہا ہے احسان کا بدلہ احسان ہے. اے ابو طالب، آپ نے اپنے گھر میں میرے حبیب کو جگہ دی. اب احسان کا بدلہ یہ ہے کہ تمہارا بیٹا ہوگا، میرا گھر ہوگا. میرا حضور تمہارے گھر میں پیدا ہوئے، تمہارا بیٹا میرے گھر میں پیدا ہوگا. اے سرکار ابو طالب، آپ نے میرے حبیب حضور کا نام محمد رکھا. حضرت الاحسان اللہ الاحسان. میں آپ کے بیٹے کا نام علی رکھوں گا. اے سرکار ابو طالب، آپ نے میرے حبیب کو پالا. میں اپنے حبیب سے تمہارے بیٹے کو پلواؤں گا. ایک عمل ایک جزا، ایک عمل ایک جزا. مگر ایک عمل ایسا کیا سرکار ابو طالب نے، اللہ نے 2 جزا دی. ہر ایک عمل کی ایک جزا. بھائی پیدا حضور کہاں ہوئے؟ سرکار ابو طالب کے گھر میں. اللہ نے کیا بدلہ دیا؟ ان کے بیٹے کو اپنے گھر میں پیدا کر دیا. نام حضور کا کس نے رکھا؟ سرکار ابو طالب نے. علی کا نام علی کس نے رکھا؟ اللہ نے. حضور کو پالا کس نے؟ سرکار ابو طالب نے. علی کو کس نے پالا؟ حضور نے. ایک عمل ایک جزا. مگر ایک عمل ایسا ہے میرے سرکار ابو طالب کا، اللہ نے 2 جزا دی. کیا؟ اے میرے سرکار، میرے ابو طالب، آپ نے میرے حضور کا نکاح فرش پہ پڑھا. 2 جزائیں دیا. آخری فرق تک توجہ. 2 جزائیں دیا ہے. اے ابو طالب، تم نے میرے حضور کا نکاح فرش پہ پڑھا. اے سرکار ابو طالب، میں تیرے بیٹے کا نکاح عرش پہ پڑھوں گا، اور فرش پہ اپنے حضور محمد سے پڑھواؤں گا. عرش پر اللہ نے پڑھا، فرش پہ محمد نے پڑھا. سروات پڑھیے محمد وآل محمد. یا علی یا علی یا علی یا علی. زندہ باد. عرش پہ نکاح میں پڑھوں گا، فرش پر محمد سے پڑھواؤں گا. دوسری صاحبان جناب خدیجہ. جناب خدیجہ کا ذکر بار بار رسول کرتے تھے ان کی وفات کے بعد. لوگوں نے پوچھا آپ ان کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ تو رسول نے کیا فرمایا کہ جب پوری دنیا کافر تھی وہ سب سے پہلے ایمان لائی. جب دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی
خدیجہ میری تصدیق کر رہی تھی جب دنیا مال لوٹ لوٹ کر گھر بھر رہی تھی. توجہ, جب دنیا مال لوٹ لوٹ کر گھر بھر رہی تھی, خدیجہ مال لٹا رہی تھی. خدیجہ مال لٹا رہی تھی. اب رسول اللہ نے سوچا میرے اوپر ابو طالب کا بھی احسان, خدیجۃ الکبریٰ کا بھی احسان, اگر میں نسل امامت ابو طالب کی نسل میں رکھوں تو خدیجہ کے احسان کا بدلہ کیسے دوں گا, اور اگر میں خدیجہ کی نسل میں رکھوں تو ابو طالب کے احسان کا بدلہ کیسے دوں گا. اللہ نے ایک روز کہا میرے حبیب ٹہلتا ہوا میرے پاس چلا, ٹہلتا ہوا میرے پاس چلا, ذرا کچھ باتیں کرتے ہیں. بلا لیا معراج پر, توجہ ہے, حضور کو بلا لیا. حضور میرے اوپر دونوں کا احسان ہے, ابو طالب کا بھی اور خدیجہ کا بھی. اگر میں نسل امامت دونوں میں سے کسی ایک میں رکھ دوں تو دونوں میں سے کسی ایک کا بدلہ کیسے دوں گا. حضور ایسا کر, خدیجہ کی بیٹی لے لے. توجہ ہے, خدیجہ کی بیٹی لے لے, ابو طالب کا بیٹا لے لے. توجہ ہے, خدیجہ کی بیٹی لے لے, ابو طالب کا بیٹا لے لے, دونوں کا نکاح ہو جائے. ان سے جو نسل چلے اس میں امامت کو قائم اور دائم کر دیتے ہیں. اب جو قیامت تک امامت چلے گی وہ نسل علی ہوگی, نسل بطول ہوگی. اب جو امامت ہے وہ کون ہے؟ ابو طالب کا پوتا, خدیجہ کا نواسا. کون ہے؟ سرکار مہدی, یہ ہے ابو طالب. تو بس آخری جملہ کہتے ہوئے, کون ہے خدیجہ اور ابو طالب, دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں کا احسان ہے. فرق کیا ہے؟ کا فرق نہیں ہے تو ایک ہی بات, بس سمجھنے کی بات ہے. کیا کا خدیجہ اس ذات کا نام ہے جو کلمہ پڑھواتی رہی. بہت توجہ, آخری جملہ ہے اور آخری فرق تک توجہ ہے. خدیجہ وہ ہے جو کلمہ پڑھواتی رہی, ابو طالب وہ ہے جو کلمہ بچاتے رہے. کلمہ بچاتے رہے ابو طالب. آج جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں یہ کس کا بچا ہوا ہے؟ ابو طالب کا. حسین کون؟ ابو طالب کے پوتے, جنہوں نے دین کو بچایا. ابو طالب کے خون نے دین پر حرف آیا تو اپنے دادا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دین کو بچایا. حسین نے دین کو بچانے کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا. زیادہ طویل مسائل نہیں پڑھنا ہے, مال مجلس بیان ہو جائے 2 یا 3 منٹ. لیکن اگر آپ متوجہ ہوں گے تب بھی تصور کریں گے, گریہ کریں گے. حسین نے دین کو کیسے بچایا؟ اپنے کڑیل جوان علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالا. آپ کی آوازیں بلند, اللہ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور ان آوازوں پر رحمتیں نازل فرمائے. عزاداروں, کتنی زحمتیں امام حسین پر پڑی ہیں. حسین کی شہادت کے بعد زیادہ اذیتیں کسے پہنچائی گئی؟ جناب سکینہ کو. ذہنی, جسمانی, نفسیاتی. کیوں؟ اس لیے کہ حسین پیار کرتے تھے زیادہ. تماچے لگائے, تازیانے مارے, گوشوارے اتارے نہیں, چھینے, اور کانوں کی لویں پھٹ گئی. کانوں کی لووں سے خون جاری ہے. ظالم تماچے مارتا تھا. 4 سال کی بچی ہو, بھائی سامنے موجود ہو, کیا کوئی بھائی برداشت کرے گا؟ 4 سال کے بچے کے تماچا لگتا ہے نا,
وہ زمین پر گر جاتا ہے، زمین پر گر جاتا ہے، اس سے اٹھا نہیں جاتا۔ جناب سکینہ کے شم جو تماچے مارتا تھا تو حضرت سکینہ زمین پر گر جاتی تھی۔ پتہ ہے ظالم کیسے اٹھاتا تھا؟ تازیانے مار کے اٹھاتا تھا۔ جناب سکینہ کے تازیانے مارتا تھا اور سکینہ کو اٹھاتا تھا۔ جناب سکینہ کے تازیانے مارے ایک دفعہ تو جناب سکینہ کہتی ہیں بھیا سید سجاد ان سے کہو تازیانے مارے کتنے مگر رخسار پہ نہ مارے، اس لیے کہ میرے رخسار زخمی ہیں۔ اللہ اکبر، پروردگار کے غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء۔ میرے کان زخمی ہیں، میرے رخسار زخمی ہیں۔ یہ تمام صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے سکینہ کا امتحان لیا گیا۔ سید سجاد کیا فرماتے تھے؟ الشام الشام الشام۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ بازار شام، دربار شام، زندان شام، یہ تمام اہل حرام صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے زندان شام میں پہنچ گئے، جہاں پر دیواریں ٹیڑھی، زمین پتھریلی۔ ایک مرتبہ یزید کی زوجہ ہند سے اس کی کنیز نے کہا بس 1 منٹ ہے زیادہ رو۔ کہا ہے میری ملکہ میں نے ایسے قیدی دیکھے ہیں قید خانے میں، ایسے کبھی نہیں دیکھے، ایسے میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ ان کے چہرے سے معصومیت ٹپکتی ہے، ان کے چہرے سے معصومیت ٹپکتی ہے۔ ایک مرتبہ جیسے یہ کہا تو یزید نے کہ اگر آپ چاہیں تو دیکھیں، آپ ہماری درخواست سے چلیں۔ ایک مرتبہ ہند کون ہے؟ کنیز ثانیہ زہرا میں رہ چکی ہند۔ ایک مرتبہ کنیز کو حکم دیا کرسی اٹھاؤ، کنیز کرسی اٹھا کر چلی۔ قید خانے میں اعلان ہوا یزید کی زوجہ ہند آ رہی ہے۔ جیسی آتے ہوئے دیکھا قید خانے کی طرف، ایک مرتبہ جناب زینب فرماتی ہے جناب ام کلثوم سے، ام کلثوم دیکھو کون آ رہا ہے۔ جناب ام کلثوم بڑا حساس جملہ زیادہ رو، جناب ام کلثوم فرماتی ہیں کہ بہن زینب جب سے بھیا عباس کی غم کی خبر سنی ہے، مرنے کی خبر، آنکھوں سے کم دکھائی دینے لگا، مجھے پہچان میں نہیں آ رہا آ کون رہا ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہیں پتہ آنے والی کون ہے؟ یہ وہ ہے جسے ہم نے پردہ سکھایا، ہماری کنیزی میں رہی پردہ سکھایا۔ ایک مرتبہ آئی، کرسی بچھائی گئی، کرسی پر ہند بیٹھ گئی۔ ایک مرتبہ ہند نے جیسی بیٹھی ہیں تو ساری بیویوں نے سر جھکا لیا، اجرکم اللہ، ساری بیویوں نے سر جھکا لیا۔ ایک مرتبہ شہزادی ہے، ملکہ ہے، پوچھتی ہے آپ نے سر کیوں جھکا لیا مجھے دیکھ کر؟ کسی بیوی نے کوئی جواب نہ دیا، سر جھکا لیا، سب کے سر جھکے ہوئے ہیں۔ جو جسے پردہ سکھایا وہ کرسی پر ہے، کنیزی میں رہی، سر جھکا لیا۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں یہ بتاؤ قیدی تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ جناب زینب نے فرمایا ہم مدینۃ الرسول کے رہنے والے ہیں۔ ہند نے اتنا سنا کرسی چھوڑ دی، زمین پر بیٹھ گئی۔ جناب زینب نے فرمایا تم تو شہزادی ہو، ملکہ ہو، زمین پر کیوں بیٹھ گئی؟ کہا اس لیے بیٹھی ہوں چونکہ تم مدینے کے رہنے والے ہو، مدینے کے رہنے والے ہو۔ اے بی بی مجھے معاف کرنا، اگر میں تم سے ایک گھرانے کے بارے میں پوچھوں تو بتا دو گی؟ کہ ہاں آپ سوال کریں۔ کہ مجھے بتاؤ جب تم وہاں سے چلے تھے علی کے گھر والوں کی کیفیت کیا تھی؟ میں علی کے گھرانے کی بات کر رہی ہوں، علی کے گھر کی کیفیت کیا تھی؟ کہ شہزادی جب ہم مدینے سے چلے تھے علی کے ہر گھر کے دروازے پر
تالا لگا ہوا تھا. اس کے بعد کہا اچھا بی بی یہ بتا جب آپ مدینے سے چلے تھے تو میرے آقا حسین کیسے تھے؟ میرے آقا حسین. ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہے کہ آقا حسین کے بارے میں پوچھتی ہو؟ تمہارے آقا حسین کا سر تمہارے شوہر یزید جو دربار میں بیٹھا ہے نا اس کے تخت کے نیچے تشت طلا میں رکھا ہے. جا دیکھ لے حسین کا سر. ایک مرتبہ کہتی ہے اسے یقین نہیں آیا. ایک مرتبہ کہتی ہے بتا میرے آقا عباس ان کے بیٹے میرے آقا علی اکبر کا اسی دربار میں ایک نوکے نیزہ پر عباس کا سر, ایک نوکے نیزہ پر علی اکبر کا سر. یقین نہیں آ رہا ہے. کہاں یزید کا دربار, کہاں میرے آقا حسین, کہاں یزید کا دربار, کہاں میرے آقا عباس, کہاں یزید کا دربار, کہاں میرے آقا علی اکبر. اس کے بعد پوچھا اچھا بتاؤ میرے چوتھے امام سید سجاد, میرے آقا سجاد. ایک مرتبہ شہزادی فرماتی ہے وہ دیکھو قید خانے کے کونے میں دیکھو وہ دیکھو حسین کا بیٹا سید سجاد, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں خاردار توق, کمر میں لنگر. ایک مرتبہ یقین نہ آیا. کہتی اچھے بتاؤ میری شہزادی زینب کے بارے میں بتاؤ. بس آخر جملے ازاداروں, اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے, ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرمائے. اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے, مرحوم کے پسماندگان دختران کو اللہ فرزندان کو صبر جمیل عطا فرمائے. ہند پوچھتی ہے سوال کس سے کر رہی ہے؟ شہزادی زینب سے. کہ میری شہزادی زینب کو دیکھا ہے وہ کس حال میں تھی؟ اللہ اکبر. ایک مرتبہ شہزادی زینب نے اپنے چہرے سے بال ہٹائے, چونکہ شہزادی نے چہرے کا پردہ بالوں کا پردہ مٹی سے. ایک مرتبہ شہزادی نے اپنے سر سے چہرے سے بالوں کو ہٹایا. کہ ہند تو نے کہاں پہچانا؟ تیری شہزادی تیرے سامنے بیٹھی ہے. یہ ہند نے دیکھا, اپنے سر سے چادر کو اتارا. چادر کو اتارنے کے بعد یزید کے دربار میں پہنچ گئی. یزید تخت پر بیٹھا ہوا تھا. تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھتا ایک مرتبہ کہتا ہند اپنے سر سے ردا کو اتارا, اپنے دوست سے ردا کو اتارا, ہند کے سر پہ ڈال دیا. کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ دربار یہاں شرابی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے مجمع میں برنا سر کیسے آ گئی؟ کہ یزید تجھ پر لعنت ہو, تجھے میرا پردہ تو دکھائی دے رہا ہے مگر یہی دربار, ارے شرابیوں کا مجمع, رسول کی نواسیاں, زینب ام کلثوم جن کے سر کو سورج نے نہ دیکھا ہو, تیرا دربار شرابیوں کا مجمع, رسول کی بیٹیاں, منادی ندا دے رہا حاضی زینب, حاضی ام کلثوم, حاضی رقیہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار تو واسطہ محمد والے محمد کا, واسطہ چہاردہ مسلم کا, واسطہ شہداء کرام السلام کا. پروردگار جو مومنین و مومنات پریشانی کو دور فرما, جو لوگ بے روزگار کو روزی عطا فرما, جو لوگ بروز روز برکت رحمت نازل فرما, جو لوگ مقروض ان کا قرضہ غیب کر دے. جہاں جہاں بھی محبان لبے جان مال اولاد کی حفاظت فرما, جہاں جہاں بھی دشمن لبے نیست و نابود فرما.
پرچم اسلام کو بلند فرما، پرچم کفر نفاق کو سر نگو فرما۔ جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو لوگ با اولاد ہیں ان کی اولاد کو قربان چڑھا۔ پروردگار مرحوم کی مغفرت فرما، مرحوم کے درجات بلند فرما، مرحوم کو جنت میں اعلیٰ درجے کا مقام عطا فرما۔ پروردگار یہ ہمارے آنسو ان کے لیے ذریعہ نجات بنے، ان کے پسماندگان، فرزندان، دختران، برادران سب کو صبر جمیل عطا فرما۔ ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما، امام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ہمارے اعمال سے بنا دے کہ ہم کو ان کے اعوان انصار